رمز جنون تحریر نور آصف۔ وہ اس کے قدموں میں گری، اس کے پیروں سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ زرخام کو سینے سے لگائے، شدت سے لگائے ساکت ہو گیا تھا۔ میرا بچہ مجھے دے دو درخزئی۔ وہ اس کے پیروں میں گری، گڑ گڑا رہی تھی۔ بے ربط ہچکیوں میں خوف تھا، زرخام کی چیخیں، زرخام کے چھن جانے کا خوف، ایک ہی خوف اب اس کے رگ رگ کو جکڑے ہوئے تھا، اور وہ تھا صرف اور صرف اپنے بچے کو کھونے کا خوف۔ وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے منجمد سا کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ اپنا بچہ اس عورت کو ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا، اسے اب اس عورت پر بالکل بھروسہ نہ رہا تھا۔ وہ اس کے بچے کو لے کر پھر سے بھاگ جائے گی، اس کا یقین یہی کہتا تھا۔ زرخام کو سینے سے لگائے اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ ہر رشتے کے بغیر رہ سکتا ہے، وہ ہر رشتے کے بغیر جینا سیکھ سکتا ہے اور سیکھ چکا تھا، مگر اپنے بچے کے بغیر اب وہ نہیں رہ سکتا تھا۔ کچھ پلوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا زرخام اس کے لیے کیا ہے۔ درخزئی نے روتے ہوئے اسے اپنے قدموں سے لپٹی ہوئی عورت کو دیکھا۔ وہ ایسے گڑ گڑاتی اپنے قدموں میں گری، اسے بالکل بھی نہیں برداشت ہو رہی تھی، مگر اپنے جگر کے ٹکڑے کو وہ کیسے اس عورت کو دے دے۔ بڑی ہی ظالم عورت تھی، اس کی سانسیں نکال کر بھاگ آئی تھی۔ اس کی زندگی میں آئی ہر عورت ہی بے رحم تھی۔ وہ عورت نامی بلاں پر اب بالکل یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے مورے، بابا، پری، خانمبی کے بغیر جی سکتا تھا، مگر زرخام کے بغیر نہیں جی سکتا تھا۔ اتنے سالوں کی تکلیف، کرب، تنہائی، بے وفائی، اور ایک وہ لڑکی جس نے اس کے زخم ہیل کیے تھے، ہاں وہی لڑکی اس کے قدموں میں جھکی۔ یہی ایک لڑکی، سب کچھ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے قدموں میں جھکی لڑکی نے اسے ساری دنیا سے زیادہ اسے تکلیف دی تھی۔ مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے دے دو۔ وہ آپ کے اور بھی بچے ہو جائیں گے، آپ کے اور بھی بچے ہو جائیں گے درخزئی، میرے لیے تو اب صرف میرا زرخام ہے۔ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ادا کرتے اس کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی، یعنی وہ اب اس مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں چاہتی تھی۔ اس مرد کو دوسری عورت کو دے دیا تھا، اور اس مرد کے بعد دنیا کا ہر مرد اس پر حرام تھا۔ وہ زرخام کو سینے سے لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ زرخام کی ہچکیاں اب بھی ایسے ہی ٹوٹ رہی تھی۔ اپنی باپ کی آغوش سے وہ بالکل بھی مانوس نہیں تھا، نہ اس کی سختی برداشت کر پا رہا تھا۔ رو رو کر وہ ہلکان ہو چکا تھا۔ عنایہ پاشا بے سانس سی اس کے قدموں سے لپٹی، اب گردن اٹھائے اس مرد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا بچہ لے کر چلا جائے گا، اسے یہی تھا۔ عرصہ ہوا وہ محبت، وہ یقین، وہ تعلق ختم ہو چکا تھا۔ اب تو ان کے بیچ ہر آس بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ساری دنیا پر یقین کر سکتی تھی، ساری دنیا پر اس کو اعتبار آ جاتا، مگر اس مرد پر نہیں۔ اس طرح سے اس کے یقین، اس کے بھروسے کا خون کیا گیا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی اس مرد پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے، مگر ان دونوں کے بیچ ڈور بڑی ہی مضبوط تھی، جو ابھی بھی ان دونوں کو ایک دوسرے کی سانسوں، ایک دوسرے سے نتھی کیے ہوئے تھی۔ یہ میرا بھی بچہ ہے، کیسے رہ سکوں گا اس کے بغیر؟ وہ جھکتے ہوئے اسے بازوؤں سے جکڑے کھڑا کر گیا تھا۔ اس عورت کو تو 100 خون بھی معاف تھے۔ وہ اس کے قدموں میں جھکے، یہ سہن نہیں تھا۔ عنایہ نے ٹھوٹی سانسوں سے ہچکیاں لیتے زرخام کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کرتے سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ زرخام کو سینے سے لگائے اس کے سر پر وہ بار بار لب رکھ گیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اب زرخام کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس کے نقوش کو چوم رہا تھا۔ ساتھ ساتھ درخزئی خانزادہ روتا بھی جا رہا تھا۔ عنایہ اپنے سینے کو مٹھیوں میں دبوچے کھڑی تھی، اس کا نازک جسم جیسے وائبریشن موڈ پر تھا۔ زرخام میرا بچہ۔ عنایہ کے لب مسلسل بس یہی مالا جپ رہے تھے، اس کے آنسو تیزی سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ وہ خوف زدہ تھی۔ سامنے کھڑے مرد کو اس کی زندگی میں واپس آئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس لڑکی کا کیا سے کیا حال کر چکا تھا۔ وہ لرزتے بدن، بکھرے بالوں، زرد چہرے کے ساتھ کھڑی کانپتی ہوئی لڑکی، وہ لڑکی ہرگز بھی نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔
اس مرد نے کبھی اس لڑکی کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہ دینے کی قسم کھائی تھی۔ آج اس لڑکی کے ہر آنسو کا سبب یہی مرد تھا، بس یہی عالیشان مرد۔ درخزئی خانزادہ زرگام کے نقوش کو دیوانگی کے عالم میں چومتا ہی جا رہا تھا۔ زرگام اس کے شدت بھرے بوسوں کی تاب نہ لاتے ہوئے مزید شدت سے رونے لگا تھا، اور وہ تھا کہ رک ہی نہیں رہا تھا، زرگام کو بس چومتا ہی جا رہا تھا۔ عنایا نے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ وہ کوئی دیوانہ، کوئی خطبی، کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ اس کے بچے کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، وہ یہ بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا جگر کا ٹکڑا، میرا خون، وہ بھیگی آواز میں کہتے بس اسے چومتے ہی جا رہا تھا۔ درخزئی چھوڑو میرے بچے کو، وہ غراتی ہوئی زرگام کو لینے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زرگام کو اس سے لیتی، وہ اسے پوری قوت سے دھکا دے گیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی تھی، پیشانی دیوار سے لگی تو بھل بھل خون کی دھار بہی تھی۔ وہ پیشانی سے بہتے خون کو انگلیوں سے چنتے اپنی کراہیں تک لبوں میں دبا گئی تھی۔ زرگام درخزئی کی آغوش میں پینک ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید خوفزدہ ہو جائے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے درد کو برداشت کرنے لگی۔ زرگام کو سینے سے لگائے درخزئی خانزادہ ایک بار پھر سے مجسم ہو گیا تھا۔ سامنے کھڑی عورت کی پیشانی سے خون کی لکیر بہتی اس کے نقوش کو بھگو رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے اسے کرب زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ دل کی اذیتوں کے ساتھ وہ جسمانی اذیتیں بھی دے گیا تھا۔ اب کسی زخم کا مداوا وہ تا قیامت نہ کر سکتا تھا۔ درخزئی خانزادہ زرگام کو سینے میں بھینچے نڈھال سا دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ سرخ بھیگی نگاہوں سے وہ سامنے کھڑی عورت کی پیشانی سے بہتا خون دیکھ رہا تھا۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لب کاٹتے پشیمانی سے وضاحت دی۔ آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر سب اپنے آپ ہوتا گیا درخزئی۔ وہ خود اذیتی سے بھیگا سا مسکرائی تھی۔ میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ کپ کپاتے لبوں سے کہنے لگا۔ زرگام پر اپنی گرفت ہلکی کی تھی۔ وہ اب اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بھی تو اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ کے پاس اپنے بچے کو دیکھ کر ہی میری سانسیں رک رک کر آ رہی ہیں۔ میرے لیے سوچیں زرگام کیا ہے؟ وہ بے بسی کھڑی کہہ رہی تھی۔ باپ ہوں میں اس کا، تم کیسے میرے بچے کو مجھ سے دور کر سکتی ہو؟ وہ تند و تیز لہجے میں چلایا تھا۔ زرگام جو ریلیکس ہوا تھا وہ پھر سے خوفزدہ ہوتے رونے لگا تھا۔ وہ اس کی پیٹ پر نرمی سے ہاتھ سہلانے لگا، ساتھ ساتھ ہنستے ہوئے اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عنایا بھیگا سا ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ 10 دن کا ہے ابھی درخزئی، وہ رنگوں کے علاوہ کسی چیز کو نہیں پہچانتا۔ ماں کی آغوش سے مانوس ہے جو آپ اسے چھین چکے ہیں۔ باپ کی آغوش سے بھی مانوس ہو سکتا تھا جو تم نے بہت پہلے سے چھین لی۔ وہ جواباً اس پر الزام دھرتے زرگام کو اوپر کو اٹھائے اسے نہیں دیکھ رہا تھا، جو اب بلک بلک کر رو رہا تھا۔ بابا ہوں میں آپ کا، بابا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ بچہ ہے وہ ڈر رہا ہے، کیسے باپ ہیں آپ؟ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ وہ گردن پر ہاتھ رکھے کہنے لگی۔ باپ بننے ہی کب دیا ہے تم نے مجھے؟ میں اپنے بچے کو تمہارے پیٹ میں محسوس کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ دنیا میں آیا میں اسے سب سے پہلے اپنی باہوں میں لینا چاہتا تھا۔ تم نے مجھ سے میری ہر خوشی چھین لی۔ وہ ہر چیز کا اسے معتبر الزام ٹھہرا چکا تھا۔ میں مان لیتی ہوں میں نے کیا سب، میں نے غلط کیا۔ اس وقت مجھے میرا بچہ دے دو۔ وہ رو رہا ہے۔ وہ پھر سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ خبردار میری طرف بڑھی، زرگام صرف میرا بیٹا ہے، وہ صفاقی سے کہتے عنایا پاشا کی جان لے چکا تھا۔ ان 7 مہینوں میں وہ پل پل اس عورت کے لیے تڑپا تھا، مگر آج بیٹے کی محبت اس عورت پر بھی حاوی ہو چکی تھی۔ 10 دن کا ہے بچہ ہے یہ، کیسے آپ اس کو اس کی ماں سے چھین سکتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ جیسے تم ایک بچے کو اس کے باپ سے چھین چکی ہو۔
وہ زرخام کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتے اسے جھولا دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پھر سے ریلیکس ہو رہا تھا۔ رو تو وہ اب بھی رہا تھا مگر اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ میں نے غلط کیا، میں مانتی ہوں، میرا بچہ مجھے دے دیں پلیز، وہ تڑپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زرخام، مجھ سے لینے کے لیے تم ناٹک کر رہی ہو، میں تمہیں ڈھونڈ نہ پاتا تو تم ساری عمر مجھ سے میرے بچے کو دور رکھتی، اتنی ہی بے رحم ہو تم۔ وہ اب زرخام کو دونوں ہاتھوں سے اوپر کو اٹھائے گردن اٹھائے اسے دیکھتا رہا۔ درخزئی اتنے چھوٹے بچے کو اس طرح سے نہیں اٹھاتے۔ وہ اٹکتی سانسوں سے کہنے لگی، تمہیں بھی ماں بنے ہوئے 10 دن ہوئے ہیں، 10 بچوں کی ماں نہیں بن چکی جو تم مجھے سکھا رہی ہو کہ بچہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ وہ زرخام کو نیچے کرتے نرمی سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ عنایا خاموش ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت نرمی زرخام کی پشت پر ہلکا ہلکا سا ہاتھ پھیرتے موو کر رہا تھا۔ میرا بیٹا، میرا زرخام اپنے بابا کو مس کر رہا تھا نا؟ وہ مسکراتے ہوئے زرخام کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عنایا یہ دیکھتے بھیگا سا ہنسی تھی۔ دل زار زار رونے لگا۔ یہ خواب اس نے بہت بار دیکھا تھا، آج جب حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا تو خوف سے اس کا دل سکڑ رہا تھا۔ زرخام کو اپنے باپ کی آغوش بالکل نہیں بھا رہی تھی۔ وہ پھر سے بلک بلک کر رونے لگا۔ درخزئی اب پریشان ہوا تھا۔ وہ زرخام کو سینے سے لگائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ عنایا اس کی نگاہوں کی تعاقب میں دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں زرخام کا دودھ کا ڈبہ، نیم گرم پانی کی بوتل اور دھلے ہوئے 3 سے 4 عدد فیڈر رکھے ہوئے تھے۔ وہ زرخام کو ایک ہاتھ سے سینے سے لگائے فیڈر میں بوتل سے پانی بھر رہا تھا۔ زرخام کو کاٹ میں لٹاتے درخزئی، عنایا نے مدھم بھیگے لہجے میں کہا، تاکہ تم میرا بچہ لے کر یہاں سے چلی جاؤ، ہے نا؟ اس نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ اعتبار کے معاملے میں یہ عورت اس کے لیے بالکل کوری تھی۔ عنایا گہرے سانس لیتے نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ 2 اونس ہی دودھ پیتا ہے یہ۔ درخزئی کو فیڈر کو فل پانی سے بھرتے دیکھ کر وہ کہہ اٹھی تھی۔ درخزئی خنزادہ کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ اب دوسرے فیڈر میں پانی بھرنے لگا تھا۔ عنایا کی بتائی ہوئی مقدار کے برابر پانی بھرا۔ دودھ کا ڈبہ کھولتے اب ششو پنچ میں کھڑا تھا۔ گردن تیرچی کرتے عنایا کی طرف دیکھا۔ 3 چمچ ڈالنے ہیں، وہ اسے بتانے لگی۔ وہ 3 چمچ فیڈر میں ڈالنے لگا۔ اسے اچھی طرح سے شیک کریں درخزئی، وہ بوتل کو بند کیے بغیر ہی لانے لگا تھا۔ اسے بند تو کریں۔ وہ اس کے انسٹرکشنز کے مطابق دودھ والی بوتل کو بند کرتے شیک کرنے لگا۔ درخزئی نیپل کو ہاتھ نہیں لگاتے ورنہ جرمز لگ جائیں گے، اس کا کیپ لگائیں۔ وہ رکا تھا، ٹیبل سے ٹیشو اٹھاتے نپل صاف کرنے لگا۔ زرخام کو ایک ہاتھ سے سینے سے ابھی بھی لگائے ہوئے تھا۔ اسے چھوڑنے کو وہ تیار نہیں تھا۔ نیا بنا لیں درخزئی، یہ گندا ہو چکا ہے۔ وہ وہیں کھڑی کہہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے دوسرا فیڈر تیار کرنے لگا۔ زرخام ابھی بھی رو رہا تھا۔ فیڈر تیار کرتے وہ زرخام کو کاٹ میں لٹا گیا۔ جھکتے ہوئے اس کے منہ میں فیڈر ڈالنے لگا۔ سر تھوڑا سا اونچا کریں، اس کا تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھیں۔ عنایا جلدی سے بولی تھی۔ اپنے بچے کو لے کر وہ اتنی ہی حساس تھی۔ پتہ ہے مجھے، گردن تیرچی کرتے اس پہ جتاتی سرخ نگاہ ڈالی۔ جھوٹا کہے گا۔ وہ زرخام کو فیڈر پلانے لگا۔ زرخام یوں ہی بلکتا رہا، نپل منہ میں نہیں لے رہا تھا۔ وہ مزید شدت سے رونے لگا تھا۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ عنایا دل پر ہاتھ رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ درخزئی پریشانی سے زرخام کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ضدی ہو رہا تھا، منہ میں فیڈر لے ہی نہیں رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے گردن ترچھی کرتے عنایا کی طرف دیکھا۔ وہ سینے کو مٹھی سے دبوچے آنکھیں مودے ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ عنایا، اس کی بھاری پکار پر عنایا نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ آنکھیں گلابی تھی، اس میں گہرے شکوے بھی پنہاں تھے۔ یہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ اس کی شکوہ کناں نگاہوں سے آنکھیں چراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شاید اسے میں چاہیے ہوں۔ عنایا نے ہچکی لی۔ میں بھی تو اس کا باپ ہوں، میں بھی تو اسے چاہیے ہوں۔ آج نہ صحیح زندگی کی کسی موڑ پر اسے میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ درخزئی خانزادہ کے نم لہجے میں التجا تھی۔
میرا فیڈ کرنا چاہتا ہوگا۔ وہ اس کی التجاؤں پر نگاہیں چرا گئی تھی۔ وہ زرغام کی طرف نہ بڑھی تھی، جانتی تھی سامنے کھڑا مرد اسے خود ہی اب زرغام کو اسے دے دے گا۔ جان بستی تھی اس کی زرغام میں۔ وہ ان کچھ لمحوں میں دیکھ چکی تھی۔ وہ ذرا سا جھکے زرغام کے چہرے پر نرمی سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے زرغام کے معصوم نقوش پر گرنے لگے۔ زرغام یوں ہی بلک بلک کر روتا رہا اور وہ اسے دیکھتے تڑپتا رہا۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں کھڑی لڑکی اپنی سسکیاں دبائے ہوئے تھی۔ درخزئی خانزادہ آہستہ آہستہ اپنے قدم زرغام سے پیچھے بڑھانے لگا اور وہ آہستہ آہستہ زرغام کی طرف بڑھنے لگی۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے رہ سکیں یہ جیسے ناممکن ہو چکا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلے نہیں، نارسائی کا کرب تھا جو مٹائے نہ مٹتا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ زرغام کو سینے سے لگائے رونے لگی۔ یہاں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہاں اس عالی شان مرد کی نشیلی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے بچے کے ایک ایک نقوش کو چوم رہی تھی۔ یہ دیکھتے درخزئی خانزادہ آنکھیں موند گیا۔ وہ کیسے اس عورت سے اس کا بچہ چھین سکتا تھا؟ شاید بچے باپ کے بغیر پل جاتے ہیں مگر ماؤں کے بغیر کیسے پل سکتے ہیں؟ اگر للما خانم نہ ہوتی وہ بھی تو کب سے مر چکا ہوتا۔ للما خانم کو یاد کرتے اس کے سینے پر ہاتھ پڑا تھا، سیدھا زہر ہی اسے دے دیا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ زرغام کو اپنے سینے سے لگائے درخزئی کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہوتے زرغام کو وہ فیڈ کیسے کروا سکتی تھی؟ عجب سی خفت و شرم میں وہ مبتلا ہو چکی تھی۔ زرغام کے رونے کی آواز پر درخزئی خانزادہ نے آنکھیں کھولتے عنایا کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ لب کچلتے کھڑی زرغام کو بہلا رہی تھی۔ اسے دودھ پلاؤ، ماں ہو اس کی۔ اب ایک ماں کو اپنے بچے کے باپ کے سامنے کیسی شرم؟ وہ سنجیدگی سے کہتے کمرے میں پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا، جیب سے موبائل نکالتے اس پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا۔ پلاؤ اسے دودھ، میں تب تک پب جی کھیل لیتا ہوں۔ وہ صوفے پر لیٹتے اپنا ایک بازو سر کے نیچے باندھ گیا تھا۔ وہ زرغام کو سینے سے لگائے اسے دیکھتی رہی۔ تم بھی پب جی کھیلو گی کیا؟ اسے سٹیل یوں ہی کھڑا دیکھتے ذرا سا چہرہ موڑتے پوچھنے لگا۔ آنکھیں سنجیدہ اور سرد تھیں۔ عنایا سر نفی میں ہلا چکی تھی۔ تو پھر؟ درخزئی نے بھویں اچکاتے پوچھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر زرغام کو فیڈ کروانے لگی۔ وہ چہرہ موڑے اسے دیکھتا رہا۔ وہ لب بھینچے زرغام کو فیڈ کرواتی رہی۔ وہ اس کے سینے سے لیٹے ہچکولے بھرتا اب خاموش ہو گیا تھا۔ ممتا کی چھاتی کی گرمی ملتے وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہوتے تھک ہار کر سو چکا تھا۔ عنایا اب تک اسے خود کے ساتھ چمٹائے ہوئے تھی۔ وہ نیند میں بھی اس کے ساتھ چمٹا ہچکیاں بھر رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ اپنی نگاہیں پھر سے فون پر سما گیا تھا۔ دل و دماغ اپنی بیوی اور بچے کی طرف تھا۔ اب شاید ہی یہ مرد کبھی کسی چیز کی کسی رشتے میں اپنا دل الجھا سکتا تھا۔ اس کے لیے اس کا بچہ، اس کی بیوی، اس کی سانسیں تھی۔ زرغام کے پرسکون ہونے پر وہ ایک بار پھر سے اپنا چہرہ موڑے عنایا کو دیکھنے لگا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی پیشانی زخم آلودہ تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، ہونٹ اس کی شدت سے سرخ تھے، گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں واضح تھیں۔ وہ زرغام کو سینے سے لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ نقوش میں درد و کرب گھلا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف سے مکمل رخ پلٹے اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی سوچوں سے واپس نہ آئی تھی، یوں ہی کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ اپنے حلیے سے بھی وہ لاپرواہ نظر آتی تھی۔ درخزئی کی حدت بھری نگاہیں بھی اسے اس کی سوچوں کی گرداب سے نہ نکال سکی تھیں۔ اس کا اتنی گہری سوچ میں گم ہونا درخزئی خانزادہ کو سوئی کی طرح چبھ گیا تھا۔ وہ اس کی ذرا سی نگاہ پر سرخ گلاب ہو جاتی تھی اور آج سرخ گلابوں والی لڑکی زرد تھی۔ اس عالی شان مرد کی پرحدت نگاہوں کا بھی اس پر اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ بے چین سا ہوتے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھول دیے تھے۔ اس گرم کمرے میں درخزئی خانزادہ کو سانس لینے میں دقت ہوئی تھی۔ وہ سامنے بیٹھی اس عورت کی محبت کو اگر کھو دے تو کیا ہی اس کے پاس بچے گا؟ اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ صرف اس کے پاس کچھ بچا تھا تو وہ اپنی بیوی اور اس کے بچے۔ وہ تو ساری کشتیاں جلا کر آیا تھا۔ زرغام سو چکا ہے تو اسے لٹا کر میرے پاس آؤ۔ وہ اس کی بھاری سرگوشی جیسی آواز پر یوں ہی مجسم رہی۔ عنایا وہ قدرے بلند آواز میں اسے پکار اٹھا تھا۔
وہ نظر انداز کرے کہاں برسہن تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے پاس آؤ۔ اس پکار میں بھی حکم بھی تھا اور التجا بھی۔ وہ کچھ پل اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی، پھر زرخام کو آہستگی سے بیڈ پر لٹاتے بیڈ سے اتر آئی تھی۔ وہ اب آہستگی سے درخزئی خانزادہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بے سانس سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی اس کی طرف پلٹ آئے گی وہ بے یقین تھا، مگر عنایہ پاشا اس کی ہی طرف آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی ہی تھی کہ وہ بے قراری سے ہاتھ بڑھاتے اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ وہ درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کو باری باری چومتے ہوئے اسے خود کے ساتھ شدت سے لپٹا گیا تھا۔ وہ بے جان سی اس کے چوڑے سینے میں سما گئی تھی۔ وہ اسے شدت سے خود میں بھینچتے جا رہا تھا۔ زرخام کی طرح عنایہ کی سانسیں بھی اس کے سینے میں گھٹ رہی تھی۔ اس مرد کے سینے سے لگے ہر حساسیت، غصہ، تپش آگ میں بدل رہی تھی۔ وفا کے علاوہ وہ اس مرد کو اب کچھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ درخزئی خانزادہ کے سینے سے لگی نم سا مسکرائی تھی۔ جو جذبہ اس مرد کے لیے اس کے پاس نہیں تھا، عنایہ پاشا کے لیے بھی آج بھی اس مرد کے لیے وہی جذبہ تھا، مگر وہ تاعمر اس مرد کی وفادار رہ سکتی تھی، مگر اب کبھی اس مرد سے محبت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی چوڑی پشت پر بازو باندھے بے آواز رونے لگی تھی۔ یادوں کا ریلا پھر سے آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ میری مورے کے بعد تم ہی میرے لیے قیمتی لڑکی ہو۔ میں نے اپنی مورے کے علاوہ کبھی کسی کی ہتھیلیاں آج تک نہیں چومی۔ مجھے اپنی آغوش میں چھپا لو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ یہاں اس کے آنسوؤں میں شدت آئی تھی۔ وہ تو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اب اس نے بے آواز ہچکی لی تھی۔ اس کا آخر ہوتے ہوتے کب یہ سبز آنکھوں والی اور لڑکی کا طلبگار ہو گیا تھا، عنایہ پاشا کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا سوین، تم سے جدا ہو کر میں مر جاؤں گا۔ وہ ان 8 مہینوں میں سانس لیتا رہا، سبز آنکھوں کی لڑکی آغوش میں بھی سوتا رہا تھا۔ وہ درخزئی کے سینے میں شدت سے سماتی اس کے گرد اپنا بازو کا گھیرا سخت کر گئی تھی۔ وہ بھی اسے مزید شدت سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ اس عالی شان مرد کو خبر ہی نہ ہو سکی تھی اس کے سینے سے لپٹی اس عورت کو آج بھی اس کا دیا گیا دھوکہ، فریب اور شراکت داری رلاتا تھا۔ وہ آج بھی رو رہی تھی اور شدت سے رو رہی تھی۔ جب تک درخزئی خانزادہ زندہ ہے عنایہ پاشا پر ایک آنچ نہیں آ سکتی۔ یہ لفظ بھی یاد آتے اسے رلانے لگے تھے۔ چیخ چیخ کر وہ اس مرد کو بتانا چاہتی تھی اس پر آنچ لانے والا بھی وہ خود تھا۔ اس پوری کائنات میں درخزئی خانزادہ سے زیادہ درد اسے کسی نے نہ دیا تھا۔ وہ حرام نہیں کھاتا تھا، حلال تو کھاتا ہے نا۔ خان کی بیوی ہوں، تم سے پہلے خان نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اب دل کو چیر دینے والے لفظ یاد آئے تھے۔ وہ اگر اس مرد سے کبھی منہ واؤ نہیں کر سکے گی، نہیں کر سکتی تھی، اس کی باتوں، اس کے دیے گئے زخموں سے بھی کبھی منہ واؤ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے پاس تھا تو تحفظ تھا مگر خوف بھی تھا۔ ٹورنٹو کی ہوائیں اسے اب سرد نہیں لگ رہی تھیں، مگر اب یہی ہوائیں اسے جلا رہی تھیں۔ وہ آج بھی اسے مسمرائز کر سکتا تھا، مگر اب وہ درخزئی خانزادہ کے لیے پاگل نہ رہی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، دھڑکنیں اس کے سینے میں دھڑک رہی تھی۔ وہ چلا جائے گا تو دھڑکنیں رک جائیں گی، وہ یہاں رہے گا، یہاں ٹھہرا رہے گا تو سانسیں کم پڑنے جائیں گی۔ اب درخزئی کے ہوتے اسے کچھ بھی مکمل نہیں مل سکتا تھا۔ وہ آیا تو ادھورا اور وہ جائے گا تو ادھورا۔ نہ پوری طرح اس کا ہو سکا، نہ پوری طرح اسے تحفظ دے سکا۔ ادھوری وفا، ادھوری محبت نبھائی تھی اس مرد نے۔ وہ کیسے اب اس مرد کے سینے سے لپٹے پرسکون ہو سکتی تھی؟ وہ عنایہ کو سینے سے لپٹائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وہ سینے سے لپٹی اسے دنیا جہان کا سکون دے چکی تھی۔ ساری اذیتیں، ساری تکلیف، سارے ڈرامے ہیل ہونے لگے۔ خدا اس پر اگر مہربان تھا تو یہ عورت اس پر مہربان تھی۔ یہ عورت روٹھ جائے تو خدا بھی اس سے روٹھ جائے۔ وہ اسے خود سے لپٹائے اس کے شولڈر کو چوم رہا تھا۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی سرخ محترم آنکھیں دیکھتے وہ بھیگا سا مسکرایا تھا۔ بے حد نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اس کی لٹیں اڑیسی تھیں، جان بستی تھی آپ میں۔ محبت تو بہت چھوٹی سی بات ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری تو ابھی بھی تم میں جان بستی ہے۔ محبت کا نام ہی ہے عنایہ درخزئی۔ وہ آنکھیں جھپکتے مسکرایا تھا اور وہ اپنی آنکھیں چرا گئی تھی۔ عنایہ پاشا، عنایہ نے اس کی تو صبح کی تھی۔
اب کہاں وہ خود کو عنایت درخزئی کہلوانا پسند کرتی تھی۔ عرصہ ہوا تھا یہ نام اس کے نام کے ساتھ نہ رہا تھا۔ وہ اسے کمر سے جکڑے صوفے پر لیٹتا چلا گیا تھا، اسے اپنے پر جھکاتا چلا گیا تھا۔ میری محبت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تم، وہ بے حد دھیرے سے سرگوشی میں بتایا تھا۔ وہ جواباً پھیکا سا مسکرائی تھی، پہلے سے زیادہ اظہار کرنے لگ گیا تھا۔ لفظوں کے جال آج بھی عصمت کو بننے آتے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا گیا تھا۔ وہ نم سا مسکراتے اسے دیکھتی رہی۔ ایک ایک ادا عصمت کی جان لیوا تھی۔ اب وہ آنکھیں موندے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کی دھڑکنیں بخوبی سن سکتی تھی، بے حد تیز دھڑکنیں چل رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے سینے پر سٹک آ گئی تھی۔ واللہ عصمت کے دل کی دھڑکنیں 100 کی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ اتنی شدت سے وہ اس عورت کو محسوس کر رہا تھا۔ عنایہ نے پہلے کبھی عصمت کی دھڑکنیں اتنی بے قراری نہیں سنی تھی۔ وہ واپس آیا تھا، سچ میں پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ عنایہ اس کے سینے سے لپٹی آنکھیں موندی رہی۔ پتہ نہیں پھر کب یہ سینہ اسے میسر آئے۔ وہ نم سا مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ آخری بار عصمت کی دھڑکنیں محسوس کر رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کی ایک ایک فنگر کو چوم رہا تھا، بس نہ چلتا تھا سینے سے لپٹی اس لڑکی کا انگ انگ چوم لے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کی ہتھیلی چوم رہا تھا۔ عنایہ کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی سفید شرٹ کو بھگونے لگے۔ اتنی سلگن تھی اس لمس میں کہ عنایہ کا تن من سلگنے لگا۔ پہلے سے زیادہ عصمت کے سینے سے آگ نکلتی تھی۔ اس درخزئی خانزادہ میں پہلے جیسا کچھ بھی نہ رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ نشیلی آنکھوں میں ایسی سرخی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ وہ بھی جواباً مسکرایا تھا۔ اپنی نم آنکھیں اس نے آستین سے مسلی تھی، پلٹ آیا تھا اور مکمل اس کا ہو کر آیا تھا۔ واللہ یہ سرخی، یہ گرمی پہلے کہاں تھی؟ ایسا کرتے ہوئے وہ جان لیوا لگا تھا۔ عنایہ پاشا کا دل کیا تھا اس ادا پر اپنی جان ہی وار دے۔ وہ اسے دیوانگی بھری نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے کے ہر نقوش میں کوئی ایسا سحر تھا وہ کہ آج بھی اس کی دیوانی تھی۔ وہ جانے کیا وید کرتا تھا، تم آج بھی مجھے ویسے ہی دیکھتی ہو، وہ سرگوشی نما آواز میں کہتے مسکرایا تھا۔ کیسے دیکھتی ہوں؟ وہ بھیگا سا ہنسی تھی، ایسے جیسے مجھے کسی نے نہ دیکھا ہو۔ ایسی آنکھیں کسی کے پاس نہ ہوں گی جس سے تم اپنے درخزئی کو دیکھتی ہو۔ اچھا، وہ پھر سے ہنسی تھی۔ آپ کیوں واپس آئے؟ وہ توڑ توڑ کر پوچھ رہی تھی۔ تم نہیں چاہتی تھی کہ میں تم تک پلٹوں کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، عنایہ نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم آج بھی ویسی ہی ہو، وہ مدھم آواز میں بولا، اس کے بال کی لٹ کو لے کر سونگھنے لگا تھا۔ کیسی ہوں؟ عنایہ نے اپنی بکھری لٹ کو کان کے پیچھے اڑیس لیا، پھر سے اسے اپنا دیوانہ بنا رہا تھا جو ناممکن تھا۔ ویسی ہی، مجھ پر جان مارنے والی، مجھے گہری نگاہوں سے دیکھنے والی۔ میں سو جاؤں تم مجھے گھنٹوں دیکھتی رہو۔ اس کی بات پر عنایہ کے آنسوؤں میں تیزی آئی تھی، سسکیاں بڑھنے لگی تھی۔ یہ تو چیٹنگ ہے، یہ سیکرٹ تھا، کیوں ریویل کیا؟ اس کا بھیگا لہجہ شکوہ کے نہ تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے کبھی پتہ نہیں چلا کہ تم مجھے دیکھتی ہو؟ وہ نم سا ہنسا تھا۔ تم بڑے دھوکے دیے ہیں، یہ بھی صحیح، وہ کیلی آواز میں بولی۔ وہ اس کی بات پر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اوہ درخزئی، میں مذاق کر رہی تھی، آپ بھی نا ہر بات میں سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے سینے پر انگلی پھیرنے لگی۔ وہ انگلی سے سوزائی لکھ رہی تھی۔ اس نام سے اسے کوفت ہوئی تھی، نفرت تھی۔ جب سب کچھ آخری بار ہونا تھا تو یہ بھی آخری بار وہ اس کے مرض کے سینے پر لکھنا چاہتی تھی۔ 17 سال سے بھی کم عمر لڑکی سے آپ نے زبردستی نکاح کر لیا، وہ لڑکی جس سے شادی کرنا ہی نہ تھی۔ سب کچھ زبردستی کیا آپ نے، یہاں تک کہ محبت بھی زبردستی کروا لی تھی۔ اس کی شرٹ پر وہ ابھی بھی لکھ رہی تھی سوزائی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچی عمر کا روگ تھا، پکی عمر تک ساتھ نبھاتا ہے، ٹھیک کہتے ہیں شاید ہی عنایہ پاشا اس روگ سے نکل سکے۔ قبر تک اب یہ روگ میرے ساتھ جائے گا۔ آپ مجھے کبھی نہیں سمجھ سکتے، میں کیسے عذابوں سے گزری ہوں۔ میں سب سنوں گا، تمہارے عذابوں کو تمہاری راحت میں بدل دوں گا۔ ہمارے درمیان کچھ بھی نہ رہے، میں پھر بھی آپ سے وفا کروں گی۔ وہ مرتے دم تک وفا کرے گی۔ وہ عنایہ پاشا کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ بس
زیادہ سے زیادہ باہر تمہارے اور میرے بچے کے لیے زیادہ دشمن تھے عنایا، سمجھو اس بات کو۔ ایک بار صرف تم مجھ سے کہتی، میں لاکھ برا سہی، میں تمہیں اور اپنے بچے کو ٹوٹ کر چاہتا تھا، آج بھی چاہتا ہوں۔ بلند آواز میں بولتے بولتے اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ جو کہنا ہے مجھے کہو، برا بھلا کہنا ہے کہو، مجھ پر چیخو، چلاؤ، شکایت کے انبار لگاؤ، مجھے بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے سزا دو، جو بھی کرنا ہے کرو، جلدی کرو، مجھے یوں پل پل اذیت نہ دو، میرے اندر تمہارے دیے گئے زخم سہنے کی ہمت نہیں۔ اس کی معذرتوں سے بے نیاز کھڑی وہ اسے سن رہی تھی۔ تم مجھ سے کبھی موو آن نہیں کر سکتی، تمہاری آنکھوں میں صرف اور صرف درخزئی خانزادہ ہے، تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہو، تم آج بھی وہی عنایا ہو۔ وہ یہ کہتے ایک لمحے میں ہی پلٹی اور اس کی نگاہ شیلف پہ تھی۔ وہ سنہری نوکدار چاقو اٹھائے پلٹی تھی اور درخزئی خانزادہ کے کندھے میں بے دردی سے پیوست کر دیا تھا۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا تھا، اپنے کندھے کو دیکھتے وہ بے یقین تھا۔ جہاں چاقو بڑی بے رحمی سے مارا گیا تھا، اس کی شرٹ خون سے داغدار ہو چکی تھی۔ وہ سرد و سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ درد سہتے دیوار کو ایک ہاتھ سے جکڑ گیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی عنایا نہ تھی، وہ کبھی اسے اتنا درد نہیں دے سکتی تھی۔ خون کی ندی تھی جو بہنے لگی تھی۔ کاش وہ یہ چاقو سینے پر مارتے اس کا کام تمام کر دیتی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا شیلف سے جا لگا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے آنکھیں میچتے اپنے کندھے سے کھینچ کر چاقو نکال دیا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی جو اس کا وجود چیر گئی تھی۔ وہ اسی لمحے تیزی سے کچن سے نکل آئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے رہا، بند آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ یہ آنسو اس گھاؤ پر نہ تھے جو بظاہر نظر آ رہے تھے۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑا رہا، درد سہتا رہا۔ ایک یہی عورت تو تھی اس کی، اب وہ بھی اس کی نہ رہی تھی۔ محبت، عورت کا سکھ اس کے لیے نہ بنا تھا۔ کمرے کو چٹکی لگائے وہ دروازے کے ساتھ بے سانسی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اب وہ ساری عمر خود کو معاف نہ کر سکے گی۔ آنسوؤں کا ایک جھرنا تھا جو آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ وہ بے یقینی سہتے اجڑی سی بیٹھی تھی۔ وہ کچن سے نکلتا لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھے نم سا ہنسا تھا۔ وہ اندر سے لاک تھا اسے مار کر، اب وہ چھپ کر بیٹھی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتا چلا گیا تھا، اپنے گھٹنے اوپر کو سمیٹ لیے تھے۔ عنایا، اس نے مدھم آواز میں اسے پکارتے کرا اپنی لبوں میں دبائی۔ وہ اس کی آواز سنتے لبوں پر سختی سے اپنا ہاتھ جما گئی تھی۔ وہ اس کی بے آواز کراہیں سن سکتی تھی۔ یہ کراہیں اس کے دل کو گھائل کر رہی تھی۔ کاش وہ اسے یہ بات بتا سکتی۔ تم میری عنایا نہیں ہو، میں نے مان لیا۔ وہ دروازے کے ساتھ سر ٹکاتے مدھم آواز میں مخاطب تھا۔ میں تو کب سے آپ کو یہی سمجھا رہی تھی۔ وہ اپنی ہچکی لبوں میں دباتے کہنے لگی تھی۔ اس مرد کو صرف ایک یہی بات سمجھانے کے لیے وہ کیا کر آئی تھی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتی رہی۔ بڑا زور سے مارا ہے تم نے چاقو یار، کچھ تو رحم کرتی مجھ پر۔ وہ آنکھیں مودے کرب سے بولا تھا۔ ایسا لگا تھا اس نے چاقو اپنے دل میں، اس کے دل میں مار دیا ہو۔ سرخ گالوں والی لڑکی اذیت کی انتہا پر تھی۔ یہ اس نے آخر کیا کر دیا؟ ایسا تو نہ کرتی کو ہم بیٹھ کر کوئی حل نکال لیتے۔ وہ اپنے زخمی کندھے کو دیکھتے ہلکا سا ہنسا تھا۔ زرخام نہیں دوں گی آپ کو، باقی ہر حل، ہر معاملہ طے کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ اپنے آنسو سختی سے صاف کر گئی تھی۔ وہ کر رہا تھا۔ وہ بے چین ہوتے چہرہ گھٹنوں میں دے گئی تھی۔ میرے پاس واپس آ جاؤ یار، زرخام بھی تمہارا اور میں بھی تمہارا۔ وہ کراتے ہوئے بڑا آسان سا حل پیش کر رہا تھا جو اس کے لیے ہرگز بھی آسان نہ تھا۔ اس مرد کے واپس آنا اب سولی پر چڑھنے کے مترادف تھا۔ معافی نامہ نہیں، طلاق نامہ سائن کرنا چاہتی ہوں میں، اس نے سر اٹھاتے کہا۔ درخزئی خانزادہ سختی سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ بہت مشکل تھا
یہ مطالبہ سہن کرنا۔ جائیں اس عورت کے پاس جو آپ پر مرتی ہے، اس کے آغوش سے لپٹ جائیں، کہیں مر ہی نہ جائے۔ وہ جل ہی گئی تھی۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا ہنستا رہا۔ جلتی ہوئی ایسے اسے اچھی لگی تھی۔ وہ یوں ہی جلتی رہے، تڑپتی رہے۔ سگریٹ کا دھواں اپنے اندر اتارتے مرد نے دعا کی تھی۔ جی کیا تھا کہ وہ اسے بتا دے وہ صرف اس کا ہو چکا ہے، پھر سوچ لیا جل جل کر مر جائے تو ہی اچھا ہے۔ آنکھیں موندے وہ لب بھیجے رہا۔ اسے چاقو ہی دے مارا۔ کتنی بے رحم تھی یہ عورت۔ ہیلو پولیس، a girl has injured me. She is crazy. Take her to mental hospital. Just take her away. وہ فون کان سے لگائے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ انایا ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ بے یقینی سے اس اپارٹمنٹ کے در و دیوار اسے خود پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ کیسے پولیس کو کال کر سکتا ہے؟ اپنے بچے کی ماں کو کیسے پولیس میں دے سکتا ہے؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی تھی۔ آج وہ باہر سووین، ورنہ پولیس آ کر تمہیں خود ہی نکال لے گی۔ وہ کندھے پر ہاتھ رکھتے کرہاتے ہوئے بولا، درد اب وجود کو چیر رہا تھا۔ انایا تھر تھر کانپتے کھڑی تھی۔ زرغام، وہ روتے ہوئے زرغام کو پکارنے لگی، خبردار جو میرے بیٹے کو جگانے کی کوشش کی، اپنا بے سرا رونا باہر آ کر مجھے سناؤ، شاید مجھے تم پر رحم آ جائے۔ وہ سگریٹ کا کش ڈہتے ہوئے گہرا کش لیا تھا۔ میں آپ کے بچے کی ماں ہوں، آپ کیسے مجھے پولیس میں دے سکتے ہیں؟ وہ دروازہ کھول کر اسی لمحے باہر آئی تھی۔ ششیدر سی تھی، وہ وہیں جم گئی تھی۔ درخزئی کے خون سے اس کے پیر رنگ گئے تھے۔ ایک خون کا تالاب تھا جو بہہ رہا تھا۔ سفید شرٹ سرخ تھی۔ میں تمہیں پولیس کو نہ دوں۔ تمہیں یاد آ گیا کہ تم میرے بچے کی ماں ہو۔ مجھے مارتے ہوئے تمہیں یاد آیا میں تمہارے بچے کا باپ ہوں۔ وہ اسے کلائی سے پکڑے کھینچتے ہوئے اپنے اوپر بٹھا گیا تھا۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ خوف زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے زخمی شولڈر پر رکھ گیا تھا۔ انایا مزید زرد ہوئی تھی۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ اندر تک جا رہا تھا۔ تم نے جتنی بے رحمی دکھائی تھی دکھا دی، اب میری باری۔ اسے بالوں سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا تھا۔ انایا کے بال خون سے بھیگ چکے تھے۔ مجھے پولیس میں دے دیں گے تو زرغام کا کیا ہوگا؟ جان ابھی تک زرغام میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں ہوں نا اس کا باپ، میں اسے لے کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ تم اپنی بچی کچی زندگی جیل میں گزارتی رہنا۔ وہ تیش و علم سے غرا رہا تھا۔ درخزئی نہیں، میرا بچہ خدا کے لیے نہیں، مت چھینے۔ وہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ لب بھیجے اسے وہ خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ وہ خون کی ندی میں جا گری تھی۔ کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ کھڑا ہوا تھا۔ تم نے مجھ سے موو آن کرنا ہے تو کر جاؤ، یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارا ہر راستہ مجھ تک ہی آنا چاہیے۔ سب کچھ کھو چکا ہوں میں۔ اگر اس لڑائی میں تمہیں اور اپنے بچے کو بھی کھو دوں گا تو مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد میرے لیے صرف موت رہ جائے گی۔ شاید مجھے موت کے بعد ہی سکون مل جائے۔ درخزئی خانزادہ کی درد سے سانس کی ڈوری جیسے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ زمین پر بے حال سرخ فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کا گاؤن خون سے بھر چکا تھا۔ اسی شہر میں تمہارے قریب رہوں گا۔ بچے سے ملنے سے تم مجھے نہیں روک سکتی۔ اگلی بار یہ ڈرامہ کیا تو سچ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ وہ دھمکی امیز لہجے میں غرایا تھا۔ انایا کو ہر طرف تاریکی دکھائی دینے لگی تھی۔ سناٹا سا دل و دماغ میں اتر رہا تھا۔ وہ بے سانس سی خون پر نگاہیں جمائے بیٹھی رہی۔ وہ سگریٹ لبوں میں دبائے لڑکھڑاتی آواز اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپارٹمنٹ سے نکل آیا تھا۔ زخم کا علاج نہ کرواتا تو شاید درد سے ہی مر جاتا۔ اتنی بے رحمی سے اس عورت نے چاقو مارا، وہ یہ بات اب کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ چلے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور پلیز سبسکرائب لازمی کریں میرے چینل کو۔ اللہ حافظ۔